جی صاحبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خیالات ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمارے خیالات نہیں بند ہوتے، بلکہ ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بھئی آج جو بغیر خیال کے نماز پڑھے گا اس کو ہم ایک چادر دیں گے۔ تو صحابہ کو نماز پڑھائی تو سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے ہیں، آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جب آخری اتحیات میں بیٹھے تو آپ کے دل میں بھی خیال آیا کہ ابھی اس کے بعد سرکار چادر دیں گے۔ تو یہ تو سر خواص کے معاملات ہیں اور ان کے خیالات اس طرح کے ہیں۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو تو خیالات فاسدہ آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو سر یہ فرمائیے کہ روزہ کیا ہمارے جو خیالات فاسدہ ہیں ان کو بھی ہمارے قلوب سے نکال باہر کرتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکریہ ویلکم کہ آپ نے خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو فرمایا۔ سر ایک خوبصورت پروگرام جو ہے آپ سنو نیوز کی سکرین سے کرتے ہیں عرفان دین کے نام سے۔ سر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اسٹوڈیو کو مزید دوام عطا فرمائے۔ بڑی محبت کا ایک پیغام آپ کے ذریعے، آپ کے اسٹوڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت مہربانی اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے جس طرح روزے کے فائدے کے حوالے سے، جی تو خیالات پہ بات ہو رہی ہے، سر اور یہ رمضان شریف بابرکت مہینہ ہے۔ جی عبادات کے اندر بھی جس طرح ہر عبادت کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اس طرح روزے کا بھی اپنا ایک طریقہ اور اپنا ایک مزہ ہے۔ اور رمضان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے، جہاں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، وہیں ذہنی خیالات جو ہے رمضان کے اندر وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے جو معاملات ہیں، جس طرح سال کے باقی 11 مہینوں میں وہ روٹین نہیں رہتی، وہ معمول نہیں رہتا، وہ ٹائمنگ نہیں رہتی، جب رمضان کریم آتا ہے تو ساری ڈسپلن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح انسان کے جو خیالاتی معاملات ہیں وہ بھی رمضان شریف کے اندر بہت سارے جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیلی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی ابتدا ہوتی ہے، جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے 3 امور سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ 3 کام کون سے کرتا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا کام اللہ رب العزت یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے جو ہے وہ سارے بند کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان یا اس کے جو پیروکار ہیں شیاطین ہیں، ان سب کو بند کر دیتا ہے۔ بالکل صاحبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، ایک موجم اوسط میں ایک حدیث شریف ہے، سومو تصحو، یعنی روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے رکھنے سے کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہمیں شفا ملتی؟ جی بالکل پروفیسر صاحب قبلہ، بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ سر آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ روزہ جو ہے وہ صحت خراب کرنے کے لیے نہیں آتا، اور بلکہ جو آپ کی بیماریاں ہیں ان میں بھی تخفیف کروانے کے لیے ان کا بھی موجب بنتا ہے روزہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ دین اسلام کے اندر جتنی بھی ہماری عبادات ہیں نا، وہ انسانی صحت کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ روزے کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سارے جو صحت آپ کی طبی معاملات ہیں ان کا ان کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے، بڑا ایک گہرا ریلیشن ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں روزے کا آپ نے کہا، اور روزے کے اندر کولیسٹرول جو ہے یہ کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اس سے بلڈ پریشر انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شوگر آپ اس کو دیکھ لیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی شوگر کا ماں سوائے واک کے علاوہ کوئی دوسرا حل کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ نے شوگر کے ساتھ جو ہے آپ نے وقت گزارنا ہے تو آپ اپنی واک کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ اور پھر ڈائٹ کا وہ کہتے ہیں کہ پرہیز وہ بتاتے ہیں کہ شوگر والا انسان جو ہے نا وہ ڈر ڈر کے جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، لیکن رمضان شریف
شریف کی یہ فیوز و برکات ہیں، جی رمضان شریف کی یہ شان ہے، شوگر والا بندہ بھی جو مرضی ہے کھائے، صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ تکلیف نہیں دیتا سبحان جو اللہ، باقی دنوں میں اس کو ہوتی ہے۔ یہ رمضان شریف کا ایک خاص امتیاز ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے شوگر کا تراویح کی صورت میں اس کی موومنٹ بھی بڑھ جاتی جی ہے، بالکل، واک کا جو سلسلہ ہے وہ نماز تراویح کے اندر آپ دیکھ لیں، پھر نماز پنجگانہ کے اندر جو سلسلہ ہے، باقی دنوں میں جو ہے وہ سستی اور کالی انسان کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو ہے وہ روابط بھی بڑھ جاتا ہے، بالکل، وہ چلنا پھرنا اس اپنی کا، نمازوں کی بھی پابندی کرتا جی ہے، اپنی نماز مطلب وہ اس کی واک اٹھے گا، وضو کرے گا، وہ ساری موومنٹ اس کی باڈی میں بالکل ٹھیک، وہ آتی رہیں گی، بالکل ٹھیک، 5 وقت وہ وضو کرے گا، چل کے مسجد جائے گا، مسجد سے آئے گا، نماز کا وہ سلسلہ، پھر رمضان کے اندر جو ہے عبادات بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، جو بندہ بھوک سے جو اس کا ایکسٹرا کولیسٹرول ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور یہ آگے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، جی وہ بھی کم ہوتا ہے اس سے، جی بالکل کم ہوتے ہیں اس سے، سر اور بالکل نارمل جس طرح روٹین میں اس کی صحت ہوتی ہے، ہاں، رمضان میں بیمار تر آدمی بھی اگر ہو، اللہ تبارک، ایک تو رمضان کا یہ امتیاز ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی وجہ سے بندے پہ بہت سارے احسانات کرتا ہے، سبحان بہت اللہ، ساری مہربانیاں کرتا ہے، بہت ساری کرم نوازیاں کرتا ہے۔ کینسر جو ہے یہ ایک بڑا موذی مرض ہے، جی اس کے بارے میں پروفیسر صاحب ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، سر، حالانکہ وہ لکھنے والا مسلمان ریسرچر جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دور دور تک اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جی جی وہ دین اسلام کو مانتا بھی نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ اپنی ریسرچ کے اندر لکھتا ہے کہ سال کے اندر جو بندہ 20 یا 25 دن کو مطلب 15-16 گھنٹے یا 8-9 گھنٹے 10-12 گھنٹے بھوکا رہ جاتا ہے، صحیح، تو اس کے جسم کے اندر جو وہ کینسر کے اثرات بنتے ہیں، وہ جو سارے سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بالکل 15-20 دن بھوکا رہنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اب اللہ، دیکھیں رمضان شریف جب بندے کا یہ جو معدہ جو ہے وہ پورے دن جو ہے وہ خالی رہتا ہے، تو 15-20 دن تو نہیں، اللہ نے سال کے اندر گویا یہ جو موذی مرضیں ہیں انسان کی باڈی کے اندر آتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ رمضان دے کے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر دیکھیں کہ جب پروفیسر صاحب قبلہ بندے کی باڈی میں کوئی نہیں ہوتا، بھوکا رہتا ہے، تو اس کو ایک تو کالی آتی ہے، سستی آ جاتی ہے، معدے عجیب و غریب قسم کے ڈھکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چست توانا نہیں رہتا، صحیح، بالکل لاغر سا رہتا ہے۔ ایسے ہی، لیکن روزے دار کو آپ دیکھیں 10-12 گھنٹے 8-9 گھنٹے وہ کوئی نہیں کھاتا، لیکن اس کی چہرے پہ دیکھیں تو ایک بالکل وہ حشاش بشاش نظر آتا ہے، چست ہو جاتا ہے، باڈی میں دیکھیں تو ایک بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے، اس کے آپ عام دنوں میں اگر آپ بھوکے رہیں تو معدے کے اندر بھوکا رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ سمیل بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے اندر ان طبی فائدوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی ایک اعزاز دی ہے روزے دار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ روزے دار جب بھوکا رہتا ہے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ مجھے خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کے بہت سارے طبی جو ہے وہ فائدے ہیں، نماز تراویح کی صورت میں، بھوکا رہنے کی صورت میں، سحری سے افطاری تک یہ انتظار کرنے بڑے اس کے